سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ تو ٹاپر تھے CSS کے، اچھا خاصا بیوروکریٹ تھے، ہو سکتا ہے کسی ملک میں سفیر لگے ہوتے، ہو سکتا ہے کسی کمیشن کے سربراہ ہوتے، تو یہ اخوت کی کیا سوجی آپ کو؟ یہ سب کچھ کیسے ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی؟ دیکھیے جامع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اسی کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے، نمبر 1، یا وہ کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، یا پھر اس میں اس کی کوئی مالی آسودگی ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ وہ کام ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے لیے بھی کارآمد ہو۔ تو کسی بھی پیشے یا کسی بھی اپنی زندگی کے مقصد کی انتخاب میں عام طور پر ہی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ میں کس کام سے مجھے محبت ہے، کون سا کام میں بہترین انداز میں کر سکتا ہوں، کیا میری معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور کیا یہ خلق خدا کے لیے، کمیونٹی کے لیے، آپ کے ماحول معاشرے کے لیے اچھا ہے کہ نہیں۔ تو وہ شخص خوش قسمت ہوتا ہے کہ جس کو ایسا کام مل جائے جس میں تینوں چاروں چیزیں ہو جائیں۔ So what exactly made you for this transformation؟ دیکھیں نا، یہ تو پہلی بات یہی ہے کہ آپ کی بچپن سے ہی تربیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام کرنا آپ کی خواہش بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی دوستی استادوں سے ہوتی ہے، کتابوں سے ہوتی ہے، تاریخ سے ہوتی ہے، سماجیات سے ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی شخصیت کو شیپ کرتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو آپ نے معاشرے میں ایسا دیکھا ہوگا جو آپ کے جی میں یہ لگن آئی ہوگی نا کہ یہ کام کرنا ہے، کیا ایسا دیکھا جس کی وجہ بہت کچھ ہے۔ دیکھیں مثلا میں ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتا تھا خود؟ ہاں، میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتا تھا، اور ایک بڑا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے کمالیہ، جی تو فیصل آباد کے جی وہ ٹوبا ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ میں ہے۔ تو میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں جب 5-6 سال کا ہوا تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہو چلو اسکول۔ وہ مجھے اسکول میں لے گئیں۔ وہ اسکول کیا تھا، بس ٹوٹے پھوٹے در و دیوار تھے، نہ کوئی روشن دان، نہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچا فرش، اس کے اوپر ٹاٹ، اور وہ بھی بسیدہ۔ تو شام کو میں گھر آیا واپس پہلا دن گزارنے کے بعد، تو میری والدہ نے مجھے گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلے دن پھر میں جب اسکول جانے لگا تو انہوں نے مجھے ایک ٹاٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا، قالین کا، کہ یہ اس ٹاٹ پہ رکھ لینا، نیچے سے ٹھنڈ لگتی ہے۔ اچھا وہ میں لے کے جب اسکول پہنچا تو میں نے وہ رکھ لیا وہاں پہ۔ تو اب کلاس میں ایک طاقتور بچہ تھا، وہ اٹھ کے آیا اور بڑی اس نے مغرور اور نخوت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے دھکا دے کے وہ قالین کا ٹکڑا چھین لیا اور کہنے لگا تم کو نواب ہو، میں بیٹھوں گا اس پہ۔ اچھا اب میری آنکھوں میں آنسو، مجھے اپنی کمزوری جو فزیکل ویکنس کا بھی احساس تھا، اور پھر اتنے سارے بچوں کے سامنے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، تو ایک ہزیمت کا اور دکھ کا اور کئی قسم کی کیفیتوں سے میں گزرا ہوں گا اس وقت۔ تو پھر میں جب شام کو گھر پہنچا تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے، اب دیکھیں وہ بہت پرانی بات ہے لیکن پھر بھی وہ یادداشت کا حصہ بن چکی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے بلکہ کہا کہ جی میں بھی اس بچے کی طرح بڑا ہوں گا اور میں بھی اس طرح کے لوگوں سے چیزیں چھینوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس جیسا بن جاؤ اور تمہاری وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں، دوسرا یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو ہی نہیں جس طرح تمہارے دل کو دکھ اور ٹھیس پہنچی ہے، کیا بات، تو کسی اور کے ساتھ یہ وہ اس مرحلے سے نہ گزرے۔ اچھا میں نے اس وقت، مجھے نہیں یاد کہ میرے دل میں کوئی بات آئی یا گئی، لیکن جب میں ریٹروسپیکٹیولی دیکھتا ہوں نا واپس مڑ کے زندگی میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن پہ نقش ہو گئی، میرے دل پہ تحریر، ایک پختہ تحریر کی طرح۔ اچھا پھر اس طرح کے کئی اور واقعات بھی ہوتے رہے۔ obviously during service آپ نے پاکستان بھر کو دیکھا ہوگا، میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پھر میں کچھ عرصہ چونکہ میڈیکل کے شعبہ سے تھا تو وہاں بھی اسپتال میں۔ ایکچولی آپ نے تو کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا تھا، تو وہ انسان کی تربیت کچھ ایسے واقعات سے ہوتی رہتی ہے، یا قدرت آپ کو کچھ ایسے امتحان سے گزارتی ہے یا کسی کشمکش کا شکار کرتی ہے، نیا رستہ کھل جاتا ہے۔ مطلب پھر اس سے، اور جو ایک درد مندی ہے نا سر، وہ تو ہر شخص کے دل میں ہے، صحیح، تو اس درد مندی کے اظہار کا کوئی بھی پھر راستہ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی سوچ اور آپ کی اپنی ذاتی تربیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ظاہری بات ایک بیوروکریٹ بنے، امپاورڈ ہوئے، کسی سیٹ پہ آئے، تو اس لینس سے جب آپ نے معاشرے کو دیکھا
تب بھی تو کچھ واقعات ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ یہ تو کام میں اس کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل. دیکھیں نا, اب آپ امپاورمنٹ کا احساس ہوتا ہے جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں, طاقت کا احساس ہوتا ہے, کچھ کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میری پوسٹنگ ہوئی تھی ایز اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ, ایک چھوٹا سا. جی, جھنگ کے قریب, اے.سی. شور کوٹ. اچھا, تو میں پہلی شام وہاں پہنچا اور رات کو میں ریسٹ ہاؤس میں سویا ہوا تھا کہ 11-12 بجے دروازہ کھٹکتا ہے اور مجھے وہ کسی نے جگایا اور اس نے کہا کہ جی باہر ایک بارات جا رہی ہے, اس کے کچھ باراتی آئے ہیں. اچھا, میں حیران کہ یہ کیا پہلی رات تھی, کیا آفت پڑ گئی. تو جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو کوئی نہ جانے ہم نے کیا گناہ کیا کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے ہماری پوری بارات کو روک لیا اور اب وہ دلہا سمیت سب کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں. تو فرسٹ مطلب آپ دیکھیں کہ امپریشن. تو پھر میں نے بہرحال وہ معاملہ اس کو ریزولو کیا. تو یہ جو اول دن سے تربیت ہوتی ہے نا, پھر آپ اپنے لیے راستہ چنتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیار کو نمائش کے لیے استعمال کرنا ہے, اپنی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کرنا ہے, پرسنل ایگرینڈائزمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے استعمال کرنا ہے, یا اپنے وہی اختیار جو ہے وہ کسی کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرنا ہے, کسی کو کوئی دلاسا دینے کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ دونوں راستے ہیں. طاقت جو ہے وہ آپ کو ایسے راستے بھی لے کے جا سکتی ہے جہاں آپ صرف اپنی ذات کے حصار میں بند ہو جائیں, اور ایسے راستے پہ بھی لے جا سکتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کی خدمت. کہانی کھولتے ہیں نا بھی آہستہ آہستہ. بالکل. اچھا, پھر آپ نے امریکہ سے بھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی, تو آپ جیسے کاٹ کا جو یوزلی ہم نے دیکھا اپنے آس پاس لوگ, تو یوزلی پریفر ٹو گو آؤٹ, اور کئی ایسے ادارے ہیں جو ان کی سروسز لے لیتے ہیں, اور واشنگٹن سے بندہ اگر پڑھا ہو تو اتنا اثر و رسوخ تو ہوتا ہی ہے. کئی جاننے والے لوگ ہمارے اور میرے آپ کے وہاں باہر سیٹلڈ ہیں. سو وہ کام کرنے کی بجائے پھر آپ نے اخوت کی بنیاد کب اور کیسے رکھی؟ دیکھیں, اخوت کی جو بنیاد ہے, ویسے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بچپن سے جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے اس کے مطابق تعمیر ہونے لگتی ہے. تو سول سروس میں آنے کے بعد بھی یہی میں کام سوچتا رہا جو میں نے پہلی بات کہی کہ ایسے کام کی تلاش جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو, اور پھر وہ کام آپ کو اچھا بھی لگے اور آپ اچھے طریقے سے بھی کر سکیں. تو مجھے لگتا تھا جب میں یہ اپنی سول سروس میں تھا کہ یہاں پر وہ گھٹن سی ایک ہے, وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک میکس ویبر نامی ایک بڑا مبصر تھا اور وہ بڑا تاریخ دان بھی تھا, اس نے ڈیفائن کیا تھا بیوروکریسی کو کہ اٹ از سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشن, کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اس طرح سے مقید ہو جاتے ہیں کہ وہ جو انوویشن ہے, وہ جو کریٹیوٹی ہے, وہ باہر سے کوئی خوشگوار جھونکا نہیں آتا. 1920 کی دہائی میں اس نے یہ بات کی تھی. تو اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی حدود جو ہیں وہ مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہوں. آپ کو کوئی انوویشن, کوئی کریٹیوٹی, کوئی نیا راستہ, کوئی نیا طریقہ یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے.